اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 93 کی تلاوت کی گئی، سورہ یوسف، اور پارہ ہے وما ابریو، 13 نمبر کا پارہ، 12ویں سورت، آیت نمبر 93۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تم لے جاؤ یہ قمیض میری، پھر ڈالنا اسے چہرے پر والد کے میرے، تو لوٹ آئے گی بینائی ان کی، اور لے آؤ تم میرے پاس گھر والوں کو اپنے پورے۔ اب یہ اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں، بنیامین سے، حضرت یوسف علیہ السلام، کہ تم یہ قمیض لے کے جاؤ، کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے ہیں، رو رو کر اپنے بیٹے کے غم میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قمیض تم لے کر جاؤ، ان کے چہرے پر ڈالنا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر تم ان سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ آیت نمبر آج ہم کریں گے 93 سے 99 تک کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ 94۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ پھر جب ہوا روانہ قافلہ مصر سے، تو کہا ان کے والد نے، یعقوب نے کنعان سے، یقیناً آ رہی ہے مجھ کو خوشبو یوسف کی، اگر نہیں سمجھو تم یہ کہ میں البتہ سٹھیا گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ قافلہ وہاں سے چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی علم ہو گیا۔ 95۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ بولے وہ اللہ کی قسم، تاللہ، یقیناً البتہ آپ تو بڑے ہوئے ہیں اپنی ہی دھن میں پرانے، آپ تو پڑے ہوئے ہیں اپنی دھن میں پرانے، یعنی انہوں نے یقین نہیں کیا، کہا آپ تو اپنی پرانی دھن میں ہی پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہی بات، وہی تذکرہ، یوسف کو یاد کرنا، یوسف کی خوشبو کا آنا۔ 96۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر جب آیا خوشخبری دینے والا اور ڈال دی وہ قمیض ان کے چہرے پر، تو لوٹ آئی بینائی ان کی۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ یقیناً میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ تو ان کو پہلی خوشبو آ گئی تھی، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس طرح ان کی بینائی لوٹ آئی۔ 97۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ کہا تمام گھر والوں نے یعقوب کے، ابا جان دعا کیجئے، استغفار کی ہمارے لیے کہ بخشے جائیں ہمارے گناہ، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کوتاہی کرنے والے تھے۔ اب ان کے بھائی جنہوں نے یہ سارا کیا تھا کئی سالوں پہلے، برسوں پہلے، کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، تو اب کہہ رہے ہیں اپنے ابا جان سے، یعنی یعقوب علیہ السلام سے، کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کیونکہ ہم ہی خطا کار تھے پہلے۔ 98۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ کہا یعقوب نے، جلدی ہی ضرور استغفار یعنی بخشش مانگوں گا میں اپنے رب سے تمہارے لیے، یقیناً وہی الغفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 99۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ آیت نمبر 99۔ پھر جب وہ داخل ہوئے مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے، تو جگہ دی اس نے اپنے پاس اپنے والد کو، اور کہا داخل ہو جاؤ، یعنی رہو تم مصر میں، اگر چاہا اللہ نے تو رہو گے امن اور چین سے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں مل گئے۔
اور انہوں نے ان کو بڑے شاندار استقبال کیا اور کہا کہ تم مصر میں رہو اور اللہ چاہے گا تو آپ لوگ سب بڑے امن اور چین سے رہیں گے۔ اب یہ سورہ یوسف جاری ہے اور ہم نے آج 99 تک کی تلاوت کی ہے اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، 1-2 دن میں یہ ختم کریں گے، پھر ہم نئی چیپٹر میں داخل ہو جائیں گے۔ قرآن شریف کو آہستہ آہستہ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، اور یاد رکھیے کہ قرآن میں کل سپارے کتنے ہیں؟ 30۔ ابھی ہم کون سے سپارے پہ ہیں؟ 13ویں پارہ کا نام ہے، 13ویں پارے کا نام ہے وما ابریو، اور ہم سورہ یوسف میں ہیں۔ سورہ یوسف ہے سورہ نمبر 12۔ کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ ابھی ہم 13ویں پارے میں ہیں اور 12ویں صورت پہ ہیں، اور ہم نے 99 تک کی تلاوت کر لی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم کریں گے 100 سے لے کے 102 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ صدق اللہ العظیم۔